جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں، مگر تمہارے پاس تو ایسے نبی ہیں جو تمہارے بغیر جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مایوس نہ ہو، میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخواں پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ وضو چہرے کو نور بخشتا ہے، قرآن دل و عقل کو روشنی دیتا ہے اور نماز انسان کی زندگی میں آنے والی نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اللہ سے جڑ جائے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ تم نے کبھی اللہ کی رضا پر راضی لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ ہر وقت خوش نہیں ہوتے، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ جس فیصلے پر اللہ راضی ہو اسی میں بندے کی حقیقی بھلائی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، تم اپنے لوگوں کے ہاتھوں ستائے جاؤ گے، تمہیں دھوکے ملیں گے، الزام لگیں گے، قید میں ڈالا جائے گا، لیکن جیسے یوسف کو نہیں چھوڑا تھا تمہیں بھی تھام لوں گا۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ بعض آزمائشیں سزا نہیں ہوتی بلکہ رب کی طرف سے واپس بلانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو کھونے کا غم بھی امید میں بدل جاتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ اللہ کا ہو وہی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تم وہ مت بننا جن سے لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تم وہ بن جانا جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی پرسکون نیند چھوڑ کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس تمام اسباب موجود ہوں اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے پاس ایک سبب بھی نہ ہو لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ چاہ لیا تو وہ ضرور ہو جائے گا، اور وہ اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے جن کا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مطمئن رکھو اور اچھا گمان رکھو۔ 5 وقت کی نماز صرف فرض نہیں بلکہ دل کا سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور جنت کی راہ ہے۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ سب سے مشکل آزمائش شاید یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کی دعا بھی ہو، آپ کی خواہش بھی ہو، آپ کے سکون کا سبب بھی ہو، مگر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو۔ دنیا کی مثال ایک سائے جیسی ہے، اگر تم سائے کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور تم تھک جاؤ گے، لیکن اگر تم سائے کی طرف پیٹھ کر کے یعنی دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف چل پڑو گے تو یہ سایہ خود تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ ملے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ رب العزت کی رضا میں راضی رہ کر تو دیکھو، اللہ پاک ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بندے کی بہتری اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عورت سے نکاح اس کے مال، خاندانی شرف، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو ندامت ہوگی۔ مصیبتوں کو گنتے رہنا اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بھول جانا، اپنی نگاہ نعمتوں پر رکھیں، شکایتوں پر نہیں، یہی شکر کی ابتدا ہے۔ اور جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں اور آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کو سنتا ہے۔
مت گمان کرو کہ تم خود اچھے کام کر لیتے ہو، بلکہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اسی لیے وہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا اس محبت میں کمی مت آنے دو کہ بدلے میں وہ تمہیں بھول جائے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا نہ تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانہ وہاں ٹھکانہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار ہم اپنا دکھ اپنوں کو سنا کر اپنے لیے طعنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ قصہ یوسف پڑھ کر سمجھ میں آیا کس حد تک جا سکتے ہیں حسد کرنے والے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔